اس میں سارا دن جو ووٹنگ ہونی ہے وہ ان انٹرپٹڈ ہونی چاہیے. ہماری طرف سے ماسوائے جو قانون اور رولز اجازت دیتے ہیں کوئی بندہ کسی پولنگ اسٹیشن پہ داخل نہیں ہوگا، اور ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے کہ ووٹنگ کا پروسیس جو ہے وہ بالکل پیسفل ہو اور ان انٹرپٹڈ ہو. اس کے بعد گنتی میں ہم نے اپنے ورکرز کو، اپنے ایجنٹس کو یہ کہا ہوا ہے کہ وہ گنتی کے وقت موجود رہیں گے. میں الیکشن کمیشن سے یہ ریکویسٹ کروں گا، اور خاص طور پہ چیف الیکشن کمشنر سے یہ میری اپیل ہوگی کہ وہ اس بات کو انشور کریں کہ گنتی کے وقت ایجنٹس جو ہیں وہ اس گنتی کو مانیٹر کرنے کے لیے موجود ہونے چاہیے. نہ صرف یہ کہ ان کو اجازت دی جائے کہ وہ اس وقت موجود ہوں، ان کو اس بات کو جو ہے وہ انشور کیا جائے، جو وہاں پہ پریزائڈنگ آفیسرز ہے ان کو یہ انسٹرکشنز دی جائیں کہ ایجنٹس کے سامنے جو ہے وہ گنتی ہونی چاہیے. 2018 کے الیکشن میں جو ایجنٹس کو باہر نکال کے بعد میں گنتی کا عمل جو ہے اس کو مکمل کیا گیا وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. اگر ایسی کوئی کوشش ہوئی تو پھر وہاں پہ اگر کوئی صورتحال ناخوشگوار پیدا ہوتی ہے تو اس کی ذمہ داری جو ہے وہ پھر الیکشن کمیشن پہ ہو سکتی ہے. اس لیے الیکشن کمیشن کو اس بات کو انشور کرنا چاہیے. نمبر سیکنڈ، فارم 40 اس کے بغیر پریزائڈنگ آفیسر جو ہے وہ اپنا پولنگ اسٹیشن نہیں چھوڑے. یہ رولز بھی کہتے ہیں، یہ قانون بھی کہتا ہے، یہ پریزائڈنگ آفیسر کی ذمہ داری ہے، اور الیکشن کمیشن جو ہے، الیکشن کمیشن کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس بات کو انشور کریں کہ پریزائڈنگ آفیسر جو ہے وہ جب گنتی مکمل ہو وہاں پہ جو بھی رزلٹ مرتب ہو وہ فارم 45 پہ. یہ بعض جگہ ایسے کیا جاتا ہے کہ جی کچے کاغذ پہ اوپر رزلٹ لکھ کے دیں. یہ کچے کاغذ پہ ہم نے کسی پولنگ اسٹیشن پہ کچے کاغذ پہ ہم نے رزلٹ نہیں لینا. اور پریزائڈنگ آفیسر جو ہے اگر وہ 45 فارم کو فل کر کے رزلٹ دیے بغیر وہاں سے بکسے لے کے ریٹرننگ آفیسر کے آفس کی طرف جائے گا تو ہماری طرف سے پھر ریزسٹنس بھی ہوگی، پروٹیسٹ بھی ہوگا، اور ہم اس کو غیر قانونی سمجھتے ہیں، اور یہ غیر قانونی ہے. اور الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمشنر صاحب اس بات کو انشور کریں کہ اپنے پریزائڈنگ آفیسر سے کہیں کہ وہ فارم 45 جو ہے اس کو فل کریں وہاں پہ موقع پہ، اور اس کو جو ہے وہ اس کی کاپی جو ہے وہ ہمارے پولنگ ایجنٹس کو بھی دیں اور جو دیگر کنٹیسٹ کر رہے ہیں لوگ ان کو بھی دیں. اور تیسری یہ ہے کہ وہاں سے جب بکسے لے کے پریزائڈنگ آفیسر صاحب چلتے ہیں تو ان کا ریٹرننگ آفیسر کے آفس تک بر وقت پہنچنا اور سیف پہنچنا جو ہے یہ بڑا ضروری ہے. اس بات کا خاص طور پہ اہتمام کیا جائے. میرے حلقے میں ایک پریزائڈنگ آفیسر گم کر دیا گیا تھا اور وہ کوئی اگلے دن جا کے 3:30 بجے ملا، اور اگر اس کے پاس جو رزلٹ تھا وہ ٹوٹل 1300 ووٹ کا تھا. اگر وہ کوئی 3-4 ہزار ووٹس کا ہوتا، کوئی بڑا پولنگ اسٹیشن ہوتا تو شاید میں بھی MNA الیکٹ نہ ہو سکتا. تو یہ اس طرح کے بھی معاملات جو ہے یہ ہوتے رہے ہیں 2018 کے الیکشن میں کہ یہاں پہ تھوڑا مارجن تھا، 1-2 پولنگ پریزائڈنگ آفیسروں کو غائب کیا اور ان کا رزلٹ جو ہے وہ چینج کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو اناؤنس کر دیا. تو یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ پرامن الیکشن کے انعقاد کے لیے، ٹرانسپیرنسی کے لیے، شفافیت کے لیے جو ہے یہ بڑا ضروری ہے. اور ہم یہ چاہیں گے کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب جو ہے وہ اس بات کو انشور کریں. یہ 2 حلقے ہیں، یہاں پہ رولز کو آبزرو کرنا جو ہے وہ کوئی بڑا کام نہیں ہے، اور اگر یہ ایسا ہو جائے گا تو یہ آئندہ کے لیے الیکشنز کے فری فیئر ہونے کے مواقع اور چانسز جو ہے وہ زیادہ بڑھ جائیں گے. یہ جمہوریت کے لیے بھی بہتر ہے، ملک و قوم کے لیے بھی بہتر ہے، اور اللہ کے فضل سے
ان دونوں حلقوں میں اگر الیکشن فری ہوا، فیئر ہوا، جس طرح کہ ہماری پوری کوشش ہے کہ یہ فری بھی ہو، فیئر بھی ہو، اور اگر فری فیئر ہوگا تو پرامن بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی. ہم اس بات کو انشور کرتے ہیں. ہم نے اپنے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ کوئی آدمی بھی جو ان ایتھورائزڈ ہے وہ کسی پولنگ اسٹیشن کو وزٹ نہ کرے. کوئی آدمی جو ہے وہ مسلح ہو کے جو ہے وہ پولنگ اسٹیشنز پہ نہ جائے، جس طرح سے کراچی میں ان کے قائد حزب اختلاف جو ہے وہ وہاں پہ جس قسم کا مظاہرہ کرتے رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم امن و امان کی صورتحال کو بھی جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کریں گے. مقامی انتظامیہ سے بھی میری یہ گزارش ہے کہ وہ اس الیکشن کو فری اور فیئر جو ہے وہ کروانے میں اپنا کردار ادا کریں. یہ چوروں کا جو ٹولہ ہے یہ اب ایکسپوز ہو چکا ہے، اور ان دونوں الیکشنز میں جو ہے وہ ایک ٹیسٹ جو ہے وہ سامنے آنے والا ہے، کیونکہ یہ چور کا شور مچانے والا جو چور ہے اب یہ پکڑا جا چکا ہے. اب لوگوں کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ چوروں کا ٹولہ جو ہے اس نے کتنے 100 ارب کی جو ہے وہ چینی جو ہے وہ لوگوں کی کھائی ہے، کتنے 100 ارب کا ڈاکہ آٹے میں ڈالا ہے، کتنے 100 ارب کا ڈاکہ جو ہے انہوں نے میڈیسنز میں ڈالا ہے، کتنے 100 ارب کا ڈاکہ گیس اور بجلی کے بلوں کی صورت میں لوگوں کی جیبوں سے انہوں نے لوٹا ہے. تو اب یہ پورا ٹولہ جو ہے یہ ایکسپوز ہو چکا ہے، اور اب لوگوں کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ ان کا وتیرہ یہ ہے کہ اندر سے چوری کرو، اندر سے جو ہے وہ کھائے جاؤ، اور اوپر سے چور کا شور مچائے جاؤ تاکہ لوگ جو ہے وہ کنفیوز رہیں. اب یہ کنفیوژن جو ہے وہ عوام کی دور ہو چکی ہے. دونوں الیکشنز میں جب مریم نواز شریف صاحبہ وہاں پہ گئی ہیں تو آپ یقین کریں کہ جس راستے سے بھی وہ گزری ہیں پورے کا پورا گاؤں، پورے کا پورا علاقہ جو ہے وہ سڑکوں پہ تھا، اور لوگ برملا جو ہے یہ اظہار کر رہے تھے کہ ان چوروں سے ہماری جان کب چھوٹے گی، ان چوروں سے ہماری جو ہے وہ جان جلد سے جلد جو ہے وہ چھڑوائیں. آج جو ہے وہ کسی آدمی کے لیے بھی جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی جو ہے عام آدمی کے لیے جو ہے وہ مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جب بجلی کے بل آنے ہیں اپریل میں تو اس وقت جو کوحرام مچنا ہے تو اس ٹولے کو اس کا پورا احساس ہے. تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ ٹولہ جو ہے یہ اپنی بقا کے لیے جو ہے وہ کوئی ایسی حرکتیں کرے کہ ان حرکتوں سے جو ہے یہ الیکشن کو جو ہے وہ ڈسپیوٹڈ کر دے، الیکشن کو جو ہے وہ خراب کرے. تو یہ مقامی انتظامیہ کے بغیر، جو مقامی آفیسرز ہیں ان کے بغیر یہ ممکن نہیں ہو سکے گا. میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ کے اس قسم کے کسی ایکٹ سے جو ہے اگر وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں پھر جو وہاں پہ صورتحال ہوگی وہ کوئی اچھا نہیں ہوگا. اور ایسی صورت میں اگر کوئی وہاں پہ نقصان ہوتا ہے تو پھر ساری زندگی آپ کو انکوائریز بھگتنی پڑیں گی، اور آپ ساری زندگی جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ کیس بھگتنے پڑیں گے، اور نوکری بھی جاتی رہے گی. اور اگر آپ نے قانون کا ساتھ دیا، اپنے آپ کو جو ہے وہ ریاست کا ملازم سمجھا، اس چور ٹولے کا غلام نہ سمجھا، تو انشاءاللہ تعالی یہ آپ کی ٹرانسفر کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. کوئی گورنمنٹ کے پاس اور کوئی ہتھیار نہیں ہے کہ وہ کسی بھی سرکاری ملازم کو جو ہے وہ اگر وہ صحیح کام کر رہا ہے. اور میں خود اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد کے اوپر کہہ رہا ہوں کہ جو آفیسر لا اور جو ہے وہ میرٹ کے اوپر جو ہے وہ بات کرتا ہے، گورنمنٹ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور ایسا کرنے کی کسی میں جو ہے وہ ہمت نہیں ہو سکتی. تو اس لیے میری ان سے بھی یہ گزارش ہے. بڑے اچھے آفیسرز ہیں وہاں پہ جو لگے ہوئے ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ بھی پہلے کام کیا ہے. جو سی پی او گجرانوالا ہے، جو آر پی او صاحب ہیں، ڈپٹی کمشنر اور کمشنر صاحب ہیں، اسی طرح سے سیالکوٹ میں جو ڈی پی او اور ڈپٹی کمشنر صاحبان ہیں. تو میری ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ اس بات کو انشور کریں کہ یہ فری اور فیئر الیکشن ہو. اور جو میں نے گزارشات کی ہیں الیکشن کمیشن سے، میں امید کرتا ہوں کہ کل وہاں پہ ان انٹرپٹڈ پولنگ ہوگی، اور وہاں پہ کوئی پریزائڈنگ آفیسر جو ہے وہ گنتی کے وقت ایجنٹس کو، ہمارے ایجنٹس کو، ہم سب کے ایجنٹس کو،
یہ نہیں ہم کہتے کہ ہم کو بٹھائیں، سب کے ایجنٹس کو بٹھا کے گنتی ہوگی، اور اس کے بعد جو رزلٹ ہوگا وہ فارم 45 کے اوپر جو ہے وہ دیا جائے گا ہر پولنگ اسٹیشن کے باہر، اور اس کے بعد جو ووٹوں کے باکسز ہیں ان کی جو ہے وہ سیکیور اور سیف ترسیل جو ہے یا ریچ جو ہے وہ ریٹرننگ آفیسر کے جو ہے وہ آفس تک ممکن بنائی جائے گی۔ اسی مرحلے پہ میں جو ہے وہ انتہائی صدمے اور افسوس کے ساتھ یاد کرنا چاہوں گا جو کہ ہمارے بڑے ہی وفادار ساتھی تھے، اور پارٹی میں ان کا بہت مقام تھا، اور ہمیشہ انہوں نے جو ہے وہ ہمیں گائیڈ کیا، ہمارا ساتھ دیا، اور بہت ہی ہمدرد اور بہت ہی اعلیٰ پائے کے انسان تھے۔ مشاہد اللہ خان صاحب وہ آج ہم میں نہیں ہیں، اور ہمیں اس بات کا بڑا دکھ ہے، ہمیں بڑا افسوس ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں گری کے رحمت کرے، انہیں کروڑ جو ہے وہ جنت نصیب کرے۔ پاکستان مسلم لیگ نون ایسے سچے کھرے ساتھی کا جو ہے وہ صدمہ کبھی جو ہے وہ بھلا نہیں پائے گی، اور ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ ایک بہت ہی ایک جو ہے وہ پیاری اور بہت ہی جو ہے وہ یعنی ہماری خوبصورت یادوں میں اسی طرح سے مسکراتے اور بات کرتے جو ہے وہ ہمارے یادوں میں ہمیشہ جو ہے وہ زندہ رہیں گے۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ جو سینٹ کا ایوان ہے وہ بھی برسوں سے نہیں بلا سکے گا۔ وہ ایسا انسان تھا کہ وہ خود شاعر تو نہیں تھا، لیکن اپنی ہر بات کے ساتھ جو ہے وہ ایک پوری وہ جو ہے وہ شاعری نظم جو ہے وہ بڑی ریلیونٹ، جب بھی وہ بات کرتا تھا تو اس کی بات کو پورا ایوان نہیں سنتا تھا، بلکہ اگر وہ نشر ہوتی تھی تو میڈیا پہ تو پوری دنیا جو ہے وہ اس کو سنتی تھی۔ تو وہ بہت ہی خوبصورت انسان، بہت ہی وفادار انسان جو ہے وہ آج ہم میں نہیں ہے، اور ہمیں اس بات کا بڑا دکھ ہے، بڑا افسوس ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی جو فیملی ہے اسے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس انتہائی صدمے کو جو ہے وہ برداشت کرنے کا جو ہے وہ موقع، برداشت کرنے کی توفیق دے۔ ہم سب ان کے لیے جو ہے وہ دعا گو ہیں۔ رانا صاحب، چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا ہے کہ متناسب نمائندگی اگر نہ ملی تو سینٹ کے الیکشن جو ہے وہ کالعدم ہو جائیں گے۔ اب کیا دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی بیانات کا آنا مسلم لیگ نون کیا ان آبزرویشن کو سیریسلی دیکھ رہی ہے؟ دیکھیں، آبزرویشن جو ہیں اس کے متعلق عدلیہ کے خود اپنے فیصلے ہیں کہ آبزرویشن جو ہے وہ کسی چیز کو سمجھنے کے لیے ہوتی ہے، آبزرویشن جو ہے وہ عدالت کا فیصلہ نہیں ہوتی۔ لیکن آبزرویشن جو ہے وہ پازیٹیو یا نا پازیٹیو ہوتے ہوئے کچھ تھوڑا بہت جو ہے وہ اندازہ جو ہے وہ دیتی ہے۔ جو آبزرویشنز اس کیس میں آ رہی ہیں، میں اگر یہ کہوں کہ وہ ہمارے لیے تشویش کا باعث نہیں ہے تو شاید وہ بات درست نہیں ہوگی۔ ہماری اس میں یہ بڑی واضح رائے ہے کہ آئین کا آرٹیکل 226 بہت واضح ہے، اس میں سیکرٹ الیکشن اور بیلٹ کی بات ہوئی ہے، اس کو ایک ہی طرح سے بدلا جا سکتا ہے اور وہ آئین میں امینڈمنٹ ہے۔ آئین میں امینڈمنٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ کر سکتی ہے، اور کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے۔ یہ اختیار قومی اسمبلی کو بھی حاصل نہیں ہے، سینٹ کو بھی حاصل نہیں ہے، دونوں کو حاصل ہے، پارلیمنٹ کو۔ دونوں کی 2/3 میجورٹی جو ہے جب تک جو ہے وہ امینڈمنٹ جو ہے وہ نہ کرے اس وقت تک امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی۔ ایک ہاؤس کر بھی دے تب بھی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ایک اتنا سنجیدہ معاملہ ہے، اس کو اس کیجول انداز سے، جس انداز سے گورنمنٹ لے رہی ہے کہ عمران خان نیازی صاحب کو یہ معلوم ہوا کہ میری کچھ اے ٹی ایمز ہیں وہ الیکشن لڑنا چاہتی ہیں لیکن شہریت نہیں دوہری چھوڑنا چاہتی، انہوں نے کہا یہ آئین کو امینڈ کر دو۔ ان کو معلوم ہوا کہ میرا ایک ٹائیگر ہے وہ پھنس چکا ہے، اس نے جھوٹا حلفی بیان دیا ہے، وہ نااہل ہو جائے گا، تو انہوں نے کہا یہ آئین امینڈ کر دیتے ہیں۔ یہ کون سی بات ہے اس کو بچانے کے لیے؟ تو اس طرح سے پیس میل میں امینڈمنٹس نہیں ہوتی۔
ہم بالکل شفاف الیکشن کے حامی ہیں. اوپن بیلٹ سے متعلق چارٹر آف ڈیموکریسی میں درج ہے. بالکل ہم چاہتے ہیں کہ اوپن بیلٹ آئیڈینٹیفائیبل بیلٹ جو ہے وہ ہونا چاہیے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ آئین میں امینڈمنٹ کرنا کوئی مذاق نہیں ہے کہ ہر روز آپ بیٹھ جائیں اور آئین کو امینڈ کرنا شروع کر دیں. 18ویں ترمیم کو امینڈ کرنے کے لیے ہفتوں مہینوں جو ہے وہ بیٹھ کے پارلیمانی کمیٹی میں، جس میں تمام ریپریزنٹڈ پارٹی جو ہے ان کے پارلیمانی لیڈر موجود تھے، بحث و تمیز ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ 18ویں ترمیم. اب بھی پارلیمانی کمیٹی بننی چاہیے، اس میں اوپن بیلٹ سمیت تمام چیزوں کو جو ہے وہ رکھنا چاہیے، اور پھر وہ امینڈمنٹ ہونی چاہیے جو سوٹ کرے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر اوپن بیلٹ کرنا ہے یا ووٹ کی سیکریسی کو جو ہے وہ انجر کرنا ہے یا ڈیمیج کرنا ہے، تو کیا اس سے بہتر نہیں ہے کہ آئین میں امینڈمنٹ کر دی جائے، اور جس طرح سے پارٹیز کی جو متعین سٹرینتھ ہے اس بنیاد پہ ان کو وومن کی اسپیشل سیٹس الاٹ کر دی جاتی ہیں، اور وہ پارٹی جو ہے وہ اپنی لسٹ دے دیتی ہیں، اور اس کے مطابق وہ معزز خواتین جو ہیں وہ قومی اسمبلی کی ممبر ہو جاتی ہیں. یہ طریقہ جو ہے یہ کیوں نہ سینٹ میں کر لیا جائے؟ یہ کیا ضرورت ہے یہ پھر نامینیشن پیپرز کی، اور پھر جو ہے یہ اتنی لمبی چوڑی جناب اپنا جو ہے آپ ایکسرسائز کریں اس کو الیکشن کے پروسیس کی. اس کو سمپل کیوں نہ کر دیا جائے؟ اگر اس کے اوپر کوئی پارلیمانی کمیٹی بنتی ہے تو ہم وہاں پہ یہ تجویز دیں گے کہ جناب اس کو ڈو دس ان دس وے. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ نے بیٹھنا ہے تو بیٹھ کے اس سے بھی بہتر تجاویز جو اس وقت تجویز ریفرنس میں پوچھی گئی ہے اس سے بہتر تجاویز ہو سکتی ہیں، لیکن یہ بیٹھے تو صحیح نا کسی کے ساتھ. یہ کام تو اس نے کیا ہی نہیں ہے، اس لیے یہ آن ریکارڈ ہے، خود وزیر اعظم آن ریکارڈ ہے، اور شاہ محمود قریشی صاحب کو میں نے خود سنا ہے کہ ہمیں تو پتا تھا کہ یہ امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی، ہم تو صرف اپوزیشن کو ایکسپوز کرنے یعنی گالیاں دینے اور اپوزیشن کے خلاف، کیونکہ ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہیں ہے. ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے، وہی ان کی ڈیولپمنٹ ہے، وہی ان کی سیاست ہے، وہی ان کی جو ہے وہ ویلفیئر ہے کہ اپوزیشن کو ہر وقت جو ہے وہ گالیاں نکالو، ہر وقت چور اور ڈاکو کی جو ہے وہ تسبیح کرو. اور اب یہ چور کرتے کرتے خود ہی ایکسپوز ہو گئے ہیں. تو اس لیے اس کے اور بہتر طریقے موجود ہیں، ہم اس کے اوپر بات کریں گے، جو اس کا صحیح طریقہ کار ہے وہ اپنائیں، اور اس کے مطابق ہم بالکل تیار ہیں. ہم خود چاہتے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ شفاف ہونا چاہیے، لیکن اس کے اور طریقے بھی ہیں. رانا صاحب، آپ کو تسلیم کر رہے ہیں کہ اوپر بیلٹ ایک اچھا طریقہ ہے تاکہ جو لوگ ٹکتے ہیں وہ ٹکے نہیں اور شفافیت آئے؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے اوپن بیلٹ کرنا ہے یعنی ووٹر کو مجبور کرنا ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے علاوہ دوسری جگہ ووٹ نہ دے، تو پھر بھائی آپ پارٹی کو ویسے ہی سیٹیں الاٹ کر دیں، پارٹی سے لسٹ لے لیں. آگے قومی اسمبلی میں ہو نہیں رہا، قومی اسمبلی میں ہماری خواتین جو ہیں وہ ساری اسی طرح سے ہیں نا، پارٹی اسٹرینتھ پہ سیٹ پارٹی کو مل گئی، پارٹی نے اس میں نامزدگی کر دی. بظاہر تو ایسے لگ رہا ہے کیونکہ یہ اعزاز جو بھی نام دے دیں کہ عمران خان صاحب کو جا رہا ہے، اس لیے مسلم لیگ نے ایگری نہیں، یہ کوئی اعزاز ہے ہی نہیں. دیکھیں بات سنیں، یہ جو ہے نا یہ اعزاز نہیں ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر میں اس لفظ کو نہ ہی استعمال کروں تو بہتر ہے، کیونکہ اس میں اب وہ سپریم کورٹ بھی پہنچ گئے ہیں. یہ صرف اور صرف اپوزیشن کو وہ ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں، سپریم کورٹ کو جو ہے وہ انوالو کہہ لیں، یا سپریم کورٹ کو جو ہے وہ اس جو ہے وہ اپنے یعنی گھٹیا عزائم میں جو ہے وہ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ یہ پارلیمانی کمیٹی میں بیٹھے ہیں، ہم اس کو اوپن بیلٹ کی جگہ پہ 10 طریقے ایسے بتائیں گے جو اس سے بہتر ہوں گے، اور یہ مسئلہ بھی جو ہے وہ حل ہو جائے گا. ہر صوبائی حلقے میں جتنی اسٹرینتھ ہے پارٹی کی اس کے مطابق جو ہے وہ یہ معاملہ جو ہے یہ حل ہو سکتا ہے. تو معاملہ یہ کہ اس کی یہ نیت ہی نہیں ہے، اس کی یہ نیت ہے کہ سپریم کورٹ کو بھی جو ہے وہ اس معاملے میں لا کے جو ہے وہ اب اس میں کیا کہا جائے کہ وہ سپریم کورٹ کو جو ہے وہ استعمال کرنا چاہتا ہے، سپریم کورٹ کو بلیم کرنا چاہتا ہے، ڈرائیو کر رہا ہے اس کو، اور دوسرا یہ ہے کہ اپوزیشن کو ایکسپوز کرنا چاہتا ہے. یہ اس کا اعزاز ہے، یہ اعزاز بہودگی ہے، یہ کوئی اچھا اعزاز نہیں ہے. آپ نے 75 کی بات کی اور 2018 کے الیکشن کی بات کی. 2018 کے الیکشن میں وہ گھمن صاحب پیپر دے مجھے.
2018 کے الیکشن میں پولنگ اسٹیشن پہ فوج تعینات کی گئی تھی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں یہاں پر فوج تعینات کی جائے یا نہ تعینات کی جائے؟ دیکھیں جی، فوج، رینجرز، پولیس، اس کی تعیناتی جو ہے فار سیکورٹی پرپز ہونا چاہیے، اور سیکورٹی جو ہے وہ آؤٹ سائڈ دی پولنگ اسٹیشن ہوتی ہے. پولنگ اسٹیشن کے اندر یعنی اس کمرے میں نہیں ہوتی جس کمرے میں ووٹنگ ہو رہی ہے. اس کمرے میں پریزائڈنگ آفیسر ہی جو ہے وہ انچارج ہوتا ہے، اور پریزائڈنگ آفیسر کی مرضی کے بغیر کسی کو جانا نہیں چاہیے. اور پریزائڈنگ آفیسر جو ہے وہاں پہ جو ہے یہ فیصلہ کرنے کا حق رکھتا ہے کہ اس نے ایجنٹ کو بٹھانا ہے، فاصلے پہ بٹھانا ہے، نزدیک بٹھانا ہے. تو جو سیکورٹی ہے وہ جو پولنگ اسٹیشن ہے اس کی چار دیواری کے باہر ہوتی ہے. اس کی چار دیواری کے باہر وہاں پہ جیسی ضرورت ہو، اگر مقامی انتظامیہ سمجھتی ہے کہ اس کو رینجرز کی ضرورت ہے، فوج کی ضرورت ہے، تو وہ کال کریں اس کو. اگر پولیس سے کام بن سکتا ہے تو پولیس کافی ہے. لیکن ان دی پولنگ اسٹیشن جو ہے وہ کوئی ایسی صورت جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے جو ہے وہ پھر اثرات جو ہے وہ درست نہیں ہوتے. میں یہ بھی آپ کے نوٹس میں لانا چاہوں گا کہ کل رات 3 مقدمات جو ہیں وہ درج ہوئے ہیں. ایک FIR نمبر 80/21 ہے، اپنا پولیس اسٹیشن ہے موترا ڈسکا. ایک صدر ڈسکا میں ہے 72/21، اور ایک اسی طرح سے تھانہ ڈسکا میں ہے 60/21. اور 2 سر یہ آج، اور 2 آج یہ درج ہوئی ہیں. ایک FIR نمبر 38/21 ہے، یہ PS ہے بمبا والا. اور اسی طرح سے FIR نمبر ہے 155/21. اس میں ہمارے یوتھ ونگ کے صدر ہیں اکمل خان، ان کے خلاف مقدمہ درج کیا 406 کا. وہ مدعی کہتا ہے میرا ان کے ساتھ معاملہ ہی کوئی نہیں ہے، نہ انہوں نے مجھے کوئی دھوکہ دیا، نہ میرے ساتھ کوئی اربر کو، ایسے اپنے پاس سے جو ہے FIR درج کر لی ہے. اسی طرح سے ہمارے 2 چیئرمین ہیں عارف صاحب اور نصر اللہ چیمہ، ان کے خلاف FIR درج کی. تو یہ مقامی انتظامیہ کو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اب بھی میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ خدا کا خوف کریں، یہ اس قسم کی حرکتیں جو ہیں یہ بند کریں. یہ آپ نے مقدمہ درج کیا ہے، اس میں کوئی گرفتاری نہ کریں آپ پولنگ ڈے تک. اگر آپ نے یہ جھوٹے مقدمے درج کیے ہیں، اگر آپ اس میں گرفتاریاں کریں گے، ہمارے لوگوں کو ہراساں کریں گے، تو اس کا رزلٹ ٹھیک نہیں ہوگا. یہ وہی ہے پھر بات کہ وچوں وچوں کھائی جاؤ تو اتوں روڑا پائی جاؤ. وچوں وچ یہ سارا کام کر رہے ہیں. KPK میں 4 آزاد امیدوار جنہوں نے کاغذات داخل کیے ہیں، آپ بتائیں ان کے تائید کنندہ اور تجویز کنندہ کون ہے؟ وہ PTI کے MPA ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ خود کروڑ پتی اور ارب پتی لوگوں کو یہ کاغذات جمع کروا رہے ہیں، اور ہمارے تو امیدوار جو ہیں وہ نہ ان میں کوئی کروڑ پتی ہے، نہ کوئی ارب پتی ہے، بلکہ ککھ پتی ہیں. وہ مشاہد اللہ خان، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، ان کی آپ دیکھ لیں کہ وہ ارب پتی تھے یا کروڑ پتی تھے. پرویز رشید صاحب جو ہیں وہ نہ ارب پتی ہیں نہ کروڑ پتی ہیں، وہ ککھ پتی ہیں. تو پاکستان مسلم لیگ نون کے تو یہ لوگ امیدوار ہیں، لیکن یہ خود ایسے لوگوں کو سامنے لا رہے ہیں. تو پھر ان کی اس اسٹریٹجی کا پھر ہمیں بھی آگے سے کوئی جواب تو پھر دینا پڑے گا. لیکن ہم جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے الیکشن فری ہو، فیئر ہو، اور ان کا جو طریقہ کار ہے کہ یہ سارا کام یہ کر رہے ہیں، پیسے لینے کا، دینے کا، یہ پورا بازار انہوں نے گرم کیا. وہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ گورنمنٹ کہتی ہے، ان کے اٹارنی جنرل جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں لوگ سوٹ کیس پیسوں کے بھر کے بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے جی، بیٹھے ہوں گے، آپ نے دیکھے ہیں. اب باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ پیسے دبئی میں لینے ہیں یا اسلام آباد میں لینے ہیں. وہ بھئی آپ کو جب پتا ہے کہ سوٹ کیس بھر کے فلاں جگہ پہ بیٹھے ہیں، پیسے دبئی میں لینے ہیں، یہاں پہ لینے ہیں، تو پھر آپ ان کو پکڑتے کیوں نہیں ہیں؟ ان لوگوں کو اپوزیشن گرفتار کرے گی. ان لوگوں کو گرفتاری گورنمنٹ نے کرنی ہے، تو پھر کیوں نہیں کی؟ سپریم کورٹ کو آپ بتا رہے ہیں صرف اپنا مقصد حل کرنے کے لیے. تو میں چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی یہ اپیل کرنی چاہوں گا کہ آپ ان کی حرکتیں دیکھیں،
ये आपको जो है वो सुप्रीम कोर्ट को आप समझ लें कि मारूफ करने के लिए या यानी जो है वो डिरेल करने के लिए वो वीडियो क्लिप इन्होंने चलाया ताकि वो मारूफ हो जाए कि वो देखो जी ये क्या हो रहा है। वो भाई वो तो 2018 की बात है और उस वीडियो क्लिप में सारे लोग आपके हैं, पैसे देने वाले आप हैं, लेने वाले आप हैं, दिलाने वाले आप हैं और लेने वाले भी आपके लोग हैं और उसको अब चलाने का उसका क्या तुक बनता है। और अब इस किस्म की बात करके मुअज़्ज़ज़ जजेस को जो है वो मारूफ करना कि देखें जी बक्से भर के बैठे हैं पैसों के, देखें जी वो दुबई में पैसे देने की बात कर रहे हैं। वो भैया आप उनको पकड़ें, क्यों नहीं पकड़ते आप? एक मिनट, तो बहुत देर से कह रहा है जी, बेटा बहुत देर से कह रहा है। 2018 में पैसों के ब्रीफ केसों वाली बात, पहली बात है वो तो का मामला था, उससे थोड़ा सा पहले एक चेयरमैन सेनेट का भी इंतखाब हुआ था जिसमें सरेआम एक अक्सरियत की पार्टी को अक़लियत में बदला गया, उनके उम्मीदवार को भी हराया गया। तो वो कौन लोग थे जब उस वक्त भी तो पैसों का इस्तेमाल हुआ था, उसके हवाले से? उनमें से एक आदमी तो मुझे भी मिला है, तो उसने मुझे कहा कि जो साहब मुझे मिले उन्होंने कहा कि आपने राणा सनाउल्लाह का हशर देखा है, अगर हमारी बात नहीं मानोगी तो फिर हम किस हद तक जा सकते हैं। वो भाई मामला ये है कि जिन लोगों को इस तरह से ब्लैकमेल किया जाए, अब हर आदमी जो है हर आदमी की एक इस्तात है, एक हद तक आदमी बर्दाश्त कर सकता है। तो मामला ये है कि लोगों की नैब में फाइलें खुल जाती हैं, लोगों को FIA जो है वो अरेस्ट कर लेती है, लोगों के घरों पे बुलडोजर चला दिए जाते हैं। सैफ खोखर साहब का आपने देखा नहीं कि रात 4 बजे उनके घर पे जाके ऐलान करवा दिया कि जी खाली करें और वो हम बुलडोजर चलाने लगे और बुलडोजर चलाए। तो मामला ये है कि इस हद तक जब जुल्म होगा, इस हद तक ज्यादती होगी, तो फिर हर कोई जो है वो इमाम हुसैन के साथियों जैसा अज़म जो अगर नहीं रखता तो आप उसको फिर क्या कहेंगे। तो लोगों की मजबूरियां भी हैं, उन मजबूरियों की बुनियाद के ऊपर फिर बाज़ औक़ात पार्टी लीडरशिप भी सोचती है कि अब उनको एक्सपोज किया जाए ना किया जाए, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए ना लिया जाए। तो ये सारी चीज़ें चलती हैं। लेकिन आप एक बात में मुझे आपको मैं बता दूं कि ये मसला जो है पंजाब में तो बिल्कुल नहीं है। उसकी वजह ये है कि पंजाब में जो है वो एक कैंडिडेट को कम से कम 46 वोट चाहिए जनरल सीट पे, और टेक्नोक्रेट और ख़वातीन की सीट पे चाहिए उसको कम से कम जो है वो 150 वोट, बल्कि 170। तो ये मुमकिन नहीं है यहाँ पंजाब में, ये मुमकिन है बलूचिस्तान में या फिर किसी हद तक KPK में। तो वहाँ पे तो PMLN जो है वो एज सच जो है वो मैदान में नहीं है, तो इसलिए ये सारा मसला इन्हीं का है। इन्होंने अब आप मुझे बताएं कि बलूचिस्तान में जो पैसे तकसीम हो रहे हैं वो किन्होंने करने हैं? BAP ने करने हैं। BAP ने सीटें जीती हैं वहाँ से, और KPK में जो है वो PTI के लोग हैं। 4 की मैंने आपको मिसाल दी है। तो इसलिए ये वही बात है कि चोरी करो लेकिन चोर चोर का शोर जो है वो मचाते हैं। एक मिनट जब भी हुआ था पिछला, 7 लोग थे आपकी पार्टी के जिन्होंने बेवफाई की थी, अगर उसके नाम सामने आते तो नहीं, टोटल 11 थे। उनमें से हमारी पार्टी के आदमी जो थे वो बहुत कम थे, और जिस तरह से मैंने आपके साथ बात की है कि इतना जुल्म और इतनी ज्यादती जो है उसके पेश नज़र जो है वो चीज़ें जो है वो उनको मिला के ही देखा जाता है। लेकिन बहरहाल उन लोगों के ख़िलाफ़ वक्त आने पे पार्टी जो है वो ज़रूर कार्रवाई करेगी। जो लोग इस्तकामत का मुजाहरा करते हैं और जो लोग इस्तकामत का मुजाहरा करने में नाकाम रहते हैं उनमें फ़र्क तो होगा। सर हर बात तो आप बताते हैं, कौन से लोग ऐसे लोगों को एक्सपोज करना चाहिए? देखिए, ये जो स्वाबदीद है ये पार्टी की है, ये मेरी नहीं है। तो पार्टी जब भी मुनासिब समझेगी तो वो फैसला करेगी, तो इंशाअल्लाह ताला बता देंगे। एक मिनट जी, उसको भी पूछ लेना। राणा साहब ये बताइएगा कि ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि बैकडोर इस तरह की जो डीलें होती हैं सबको पता है ओपन है कि वो कौन करवाता था। हुकूमत जो है वो चाह रही है कि ओपन बैलेटिंग के जरिए वोटिंग हो। क्या हुकूमत की बैकडोर के ऊपर जो लोग डीलें करवाते हैं, मैनेज करते हैं, वो हट गए हैं और हुकूमत को डर पैदा हो गया है? नहीं, ये हुकूमत नहीं चाहती। अगर ये हुकूमत चाहती होती
تو یہ الیکشن ریفارمز کے پیکج کے اوپر جو ہے یہ بات کرتی پارلیمانی کمیٹی میں اور یہ امینڈمنٹ سمیت دوسری امینڈمنٹ جو ہے وہ ہو جاتی. گورنمنٹ تو چاہتی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کہ یہ بل جو ہے جس میں جو الیکشن ریفارم سے متعلقہ تھا یہ 1 سال جو ہے وہ پینڈنگ رہا ہے ہاؤس میں. اس کے بعد جو ہے یہ رہا ہے اس میں اسٹینڈنگ کمیٹی میں. اسٹینڈنگ کمیٹی میں کوئی تقریباً اکتوبر 2020 سے لے کے جنوری 21 تک جو ہے وہ پینڈنگ رہا ہے. اس کے بعد 20 منٹ میں اس کو پاس کر لیا. وہاں پہ اس کمیٹی کا میں بھی ممبر ہوں. وہاں پہ انہوں نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ کنسلٹیشن نہیں کی. اس سے پہلے جو ہے وہ رہا ہے ہاؤس میں لے کر کے جو ہے وہ پڑا رہا ہے. اس وقت کسی سے بات نہیں کی. کوئی تقریباً جو ہے وہ 2019 میں ان کی کیبنٹ نے فیصلہ کیا تھا یہ الیکشن ریفارمز کرنی ہے. اس وقت سے لے کے آج تک انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ بات نہیں کی. تو یہ ان کا امینڈمنٹس کرنے کا تو کوئی ارادہ ہی نہیں تھا. یہ صرف چاہتے تھے کہ اس بہانے جو ہے وہ اپوزیشن کے خلاف جو ہے وہ بات کریں اور ایک اپنا جھوٹا بیانیہ جو ہے جو اس سے پہلے اس کی وجہ ایسے فراڈ بیانیوں کی بنیاد کے اوپر تو یہ برسے اقتدار آئے ہیں. تو یہ ایک ان کی کوشش تھی. پاکستان تحریک انصاف کے 2 اراکین اسمبلی قومی اسمبلی جو اپنی پالیسی کے حوالے سے وقت اراکین اسمبلی کو کیا میسج دینا چاہیں گے وہ آپ کو ووٹ کریں یا اپنی پارٹی؟ نہیں, انہوں نے تو میسج ہمیں دیا ہے. ہم نے ان کو میسج کیا دینا ہے؟ انہوں نے ایک ہی میسج ہمیں دیا ہے. کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے پیسے کی, نہ ہمارے پاس پیسے ہیں کسی کو دینے کے لیے. انہوں نے ایک ہی ڈیمانڈ کی ہے کہ ہمیں نیکسٹ الیکشن کا ٹکٹ انشور کر دیں تو ہم آپ کو ووٹ بھی دینے کو تیار ہیں, آپ کو آپ کے پاس آنے کو بھی تیار ہیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اگلے الیکشن میں جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ عوام سے ووٹ مانگنے جائے گا اس کو جوتے پڑیں گے. اور ہمارے گھر کے لوگ جو ہیں وہ ہمارے گھر کے ہمیں ابھی جوتے مار رہے ہیں کہ یہ آپ کیا جو ہے وہ اس ملک اور قوم کے ساتھ کر رہے ہیں. نہیں, یہ پولیٹیکل نہیں, اٹس نو پولیٹیکل مینجمنٹ. ٹھیک ہے, ایک آدمی جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ میسج دیتا ہے. اس کے بعد یہ ہماری پارٹی اس بارے میں دیکھے گی کہ ہم نے کسی کو اکاموڈیٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا. نہیں دیکھیں, میں نے جو بات سنی ہے تو پرویز رشید صاحب کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں پیمنٹ کرنی چاہتا ہوں, میرے پاس انتظام ہے پیمنٹ کا, لیکن وہ جس محکمے کی پیمنٹ ہوتی ہے تو اس محکمے نے وہ پیمنٹ ریسیو کرنی ہوتی ہے. تو ان کا تو یہ موقف ہے کہ مجھ سے پیمنٹ ریسیو کی نہیں گئی. تھینک یو جی, تھینک یو. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.